کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ دنیا کا سب سے مقدس مقام جہاں ہر مسلمان کا دل بستا ہے وہاں خدمت کرنے کا شرف کس کو حاصل ہوتا ہے؟ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جو اس مقدس مقام کی فضاؤں میں ہمیشہ کے لیے بسنے کے لیے منتخب کیے گئے ہیں؟ پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے کوئی مقام مقدس ہے تو وہ خانہ کعبہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود روزہ مبارک کو انتہائی عقیدت اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور حاضری دینے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں موج زن رہتی ہے۔ گنبد خضرا وہ گنبد ہے جو ملت اسلامیہ کے دلوں میں بستا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہر مسلمان کی دلی آرزو اور جستجو ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں ہر سال لاکھوں مسلمان مقدس فریضوں کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں اور اپنے قلب و روح کی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ مقدس فریضوں کی ادائیگی کے لیے قیام چاہے مختصر ہو لیکن زندگی بھر کے لیے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کچھ خوش نصیب افراد ایسے بھی ہیں جو ہر وقت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں رہتے ہیں اور یہاں پر مستقل طور پر قیام پذیر ہیں۔ کچھ ایسے خوش نصیب افراد بھی ہیں جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مستقل طور پر قیام کر رہے ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ان کی زندگی کا اڑنا بچھونا ان مقامات کی خدمت گزاری کے لیے وقف ہے۔ حتیٰ کہ یہ نیک بزرگ افراد اپنی زندگی کے آخری لمحات بھی ان مقدس مقامات پر بسر کرتے ہیں۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی ستھرائی اور دیکھ بھال کی سعادت انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جس قسمت والے کو بھی اس نیک سعادت مل گئی اس کی دنیا و آخرت ہی سنور گئی، اور یہ نیک سعادت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ اس نیک کام کی سعادت صرف انہی افراد کو حاصل ہے جن کی بچپن سے بڑھاپے تک کی زندگی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مستقل قیام میں گزرتی ہے۔ کچھ ایسے بزرگ اپنی زندگی کے تمام پل روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزار کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے میں محو ہیں۔ ان بزرگوں کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اس مقدس جگہ کی خدمت ہے۔ آئیے جانتے ہیں ان قربانیوں اور بے مثال خدمات کی کہانیاں۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی ایک مخصوص علاقے کے چند منتخب افراد کو دی جاتی ہے۔ ان مخصوص شخصیات کا تعلق حبشہ سے جا ملتا ہے جو گزشتہ 8 صدیوں سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے اس قبیلے کو اس سعادت کے لیے چنا تھا۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں حجر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین کو آغا کہا جاتا تھا اور ان کے لیے یہی نام آج تک بھی عربی میں رائج ہے۔ ویورز، آغا ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب قابل احترام، بزرگ، سربراہ یا صاحب فضیلت ہے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اغوات یہ ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں۔ ان کے سربراہ کو شیخ الاغوات کہا جاتا ہے۔ یہ عہدہ اغوات میں اس شخص کو دیا جاتا ہے جو سب سے سینئر ہوتا ہے اور زائرین کی خدمت کے حوالے سے عمدہ کارکردگی کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر اغوات مامور ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اغوات کے سابق انچارج عبد الواحد الحطاب کا کہنا ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام جنہیں اغوات کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے رشتہ دار حرمین شریفین کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اس اغوات کا دوسرا بڑا عہدہ الخازندار کہلاتا ہے۔ اس کی بنیادی ذمہ داری مغرب کی نماز سے قبل شیخ الحرم کے ہمراہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا اور معطر کرنا ہے۔ الخازندار حجرہ مبارک میں روشنی کے انتظام پر مامور کیا جاتا ہے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ روایت شروع ہوئی تو اغوات روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں 42 ذمہ داریاں شامل ہوتی تھیں، جن میں زیادہ اہم مطاف کو غسل دینا، حرم کی صفائی، مشعلوں کو روشن کرنا اور دیگر امور شامل ہیں۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متولین کی تعداد کسی دور میں 1000 سے بھی زیادہ تک پہنچ گئی تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو کر صرف 5 خادمین تک رہ گئی اور ان کی ذمہ داریاں بھی وقت کے ساتھ کم کر دی گئی ہیں۔ لیکن اب ان خادمین کی اہم ذمہ داری صرف روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے خاص مہمانوں کا استقبال اور انہیں آب زمزم پیش کرنا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کی چابیاں بھی انہی متولیوں کے سپرد ہوتی ہیں۔ افریقہ سے تعلق رکھنے والے ان خدام حرم کو ان کے منفرد حلیے سے پہچانا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اغوات سفید صوب کے اوپر مخصوص صدری واسکٹ اور سر پر پگڑی زیب تن کرتے تھے۔ روایت کے مطابق اس کے علاوہ اغوات رتبے اور تجربے کی بنیاد پر مختلف رنگوں کی شال بھی لیتے تھے اور ان کی عادات میں شامل تھا کہ وہ گھڑی، انگوٹھی یا کوئی اور زیور نہیں پہنتے تھے۔ اغوات کی حرمین میں سے زائد 40 مختلف ذمہ داریاں تھیں جن میں حجر نبویہ اور منبر کی رکھوالی کے ساتھ انتظام اور صفائی وغیرہ کی بھی ذمہ داریاں تھیں۔ اغوات میں سے جو افراد باقی ہیں وہ انتہائی ضعیف ہیں اور اب ان کی واحد ذمہ داری حجر نبویہ کی چابی کی رکھوالی ہے۔ سعودی عرب کے قیام کے بعد شاہ عبدالعزیز نے اغوات سے متعلق ایک فرمان جاری کیا جس میں ان کو اپنے عہدوں اور ذمہ داریوں پر برقرار رکھا گیا۔ بعد ازاں شاہ فیصل کے دور میں اغوات کے انتظام کا تفصیلی طریقہ کار مرتب کیا گیا۔ ان کے مطابق اغوات اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے
دیتے رہے اور ان کے ہر سعودی فرمان روا سے اچھے تعلقات اور قربت رہی۔ سن 1399 ہجری میں سعودی عرب میں آخری آغاز آئے اور اس کے بعد سرکاری طور پر یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ نومبر 2023 کے آخری ہفتے کے دوران روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خادمین انتقال کر گئے تھے۔ آغا شیخ عبدہ علی ادریس کے انتقال کے محض 5 دن بعد خادم علی بدایہ بھی خالق کی حقیقی سے جا ملے تھے۔ وہ اپنے ساتھی خادم کی وفات پر بہت رنجیدہ تھے۔ نومبر 2023 کے آخری ہفتے کے دوران شیخ عبدہ علی ادریس کی وفات کے بعد صدیوں سے جاری اغواط حرم کی روایت اپنے اختتام کے قریب ہوتی دکھائی دینے لگی۔ شیخ عبدہ علی ادریس کا تعلق خدام حرمین کی اس لڑی سے تھا جو گزشتہ 800 سالوں سے مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صفائی، رکھوالی، انتظام اور نگرانی کے مختلف فرائض سر انجام دیتے آ رہے تھے۔ ان کی اکثریت خواجہ سرا ہوتی تھی جبکہ ان کا تعلق افریقہ سے ہوتا تھا۔ عرب میڈیا کے مطابق روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 خادمین کے انتقال کے بعد اب شیخ نوری احمد الاغواط کے منصب پر فائز ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلید بردار بھی ہیں۔ چند سال قبل لندن میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 7 متولین کی تاریخی تصویروں کی نمائش منعقد کی گئی تھی۔ نمائش میں شخصیات کے قد آدم پورٹریٹس آویزاں کیے گئے تھے۔ یہ تصویریں 2013 میں لی گئی تھی۔ ان میں سے 6 شخصیات وفات پا چکے اور صرف ایک ہی ایسی برگزیدہ شخصیت ابھی تک حیات ہیں۔ شیخ ابراہیم آغا کا تعلق دنیا کے خوش قسمت ترین افراد میں ہے جنہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی ہے۔ شیخ ابراہیم آغا چھوٹی عمر میں حبشہ سے مدینہ منورہ آئے تھے اور حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں شامل ہو گئے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خدمت کرنا میرے لیے انتہائی باعث فخر ہے۔ امام حسین زینو بھی قابل ذکر ہیں جو ان روایتی خادمین میں شامل ہیں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال اور زائرین کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ ان کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ آدم، عبداللہ علی شیخ اور احمد علی یاسین بھی شامل ہیں۔ ابھی بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے خادم ہیں جو ابھی بھی حیات ہیں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور دیکھ بھال میں مصروف عمل ہیں اور صدیوں پرانی روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا نام شیخ نوری محمد احمد علی ہے۔ شیخ نوری محمد احمد علی کا تعلق ان خادمین کی نسل سے ہے جو صدیوں سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خدمات سر انجام دیتے آ رہے ہیں۔ شیخ نوری محمد احمد الاغواط کے منصب پر فائز ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلید بردار بھی ہیں۔ شیخ نوری محمد علی متعدد بار پاکستان کے دورے پر بھی آ چکے ہیں اور شیخ نوری محمد علی پاکستانیوں سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ اپنے دورہ پاکستان کے دوران شیخ نوری محمد علی نے ہمیشہ پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی تھی۔ تو آپ کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مامور ان خوش نصیب افراد کے بارے میں جان کر کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ فی الوقت دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔